اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ المومنون شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ مکہ کے دور وسط میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کے وقت حضرت عمر علیہ السلام ایمان لا چکے تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت دیکھ رہے تھے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر ایسی 10 آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو ان کے معیار پر پورا اترے وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے یہ 10 آیات سنائیں۔ اس صورت میں رسول کی پیروی کی دعوت دی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما تسلیم کریں گے۔ کفار مکہ ایمان لانے والوں کو کہتے تھے کہ انہوں نے بڑے خسارے کا سودا کیا ہے، اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور اپنے لوگوں سے الگ ہو گئے ہیں اور اپنے کاروبار تباہ کر بیٹھے ہیں، فاقے کرتے ہیں۔ ان پہلی آیات میں 10 آیات میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا بلکہ انہوں نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ ان کے طرز عمل پر غور کرو۔ ایمان لانے کے بعد کیسی تبدیلی آئی ہے۔ دنیا دار سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں جس کے پاس دولت اور مال ہے اور دنیا کی جاہ و حشمت ہے۔ قرآن فلاح کا معیار یہ پیش کرتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا تو وہ کامیاب ہے، اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش، زمین و آسمان کی پیدائش، حیوانات نباتات کی پیدائش اور دوسرے آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس کا مقصد یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ توحید اور آخرت کی جن حقیقتوں کی طرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دعوت دے رہے ہیں، ان کے برحق ہونے پر تمام نظام عالم گواہ ہے۔ ہر چیز زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ آخرت ضرور قائم ہوگی، تم اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور پیش کیے جاؤ گے۔ ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں اس دنیا میں دی گئی تھی، تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو کیسے استعمال کیا۔ مالک کی مرضی بھی مانی یا اپنے ہی رنگ رلیوں میں کھیلتے رہے؟ تو دنیا میں جو کچھ کیا تمہیں اس اخروی زندگی میں اسی کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ پھر انبیاء کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں اللہ نے چھوڑ دیا، بلکہ ان کی رہنمائی بھی کی ہر دور میں۔ اور یہ رہنمائی کیسے کی؟ رسولوں کے ذریعے سے، جنہیں اللہ کا پیغام پہنچایا گیا، جن پر سراسر ہدایت اور رہنمائی کی گئی تھی۔ اب تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، تو تم ہمارے رسول کی مخالفت کر رہے ہو۔ گزشتہ قوموں کے حالات سے سبق حاصل کرو جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی تھی اور عذاب الہی کے مستحق ہو گئے اور نیست و نابود کر دیے گئے، اور وہ دنیا کی افسانے بن کے رہ گئے، کہانیاں ہی بن کے رہ گئے۔ تم بھی اپنا انجام سوچ لو، اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو اس سے ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ بے شک فلاح پا گئے ایمان لانے والے۔ الذین هم فی صلاتهم، جو اپنی نمازوں میں عجز و نیاز اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں۔
والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، اور ما ملکت، یا اپنی لونڈیوں کے پاس، ایمانہم، ما ملکت ایمانہم، اور جو ان کے قبضے میں ہوتی ہیں ان کی لونڈیاں ان کے پاس جاتے ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو پھر اس سے ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ومن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون، اور جو ان کے علاوہ یعنی کہ بیوی اور لونڈی کے علاوہ کچھ اور بھی چاہے، کچھ اور کے بھی طلبگار ہوں، تو یہی لوگ جو ہیں حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو کہ اپنے امانتوں کو اور اپنے اقراروں کو یا اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اپنے عہد اور اپنے عہد جو کرتے ہیں کسی سے وہ پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جنت کے میں وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہ خالدون، یہی لوگ ہوں گے کس کے وارث؟ جنت الفردوس کے۔ تو یہاں اللہ نے پہلے فرمایا کہ یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، اب آگے اللہ نے فرما دیا کہ کس کی میراث حاصل کرنے والے ہیں؟ فردوس کی، جنت الفردوس کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّن طِينٍ، بے شک ہم نے انسانوں کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے ایک مضبوط جگہ پر اسے نطفہ بنا کر رکھ دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پہلے وہ نطفہ تھا، پھر ہم نے اسے حلقہ بنایا یعنی لوتھڑا بنایا، جمع ہوا خون جو ہوتا ہے اس کو نطفہ کہتے ہیں۔ فخلقنا العلقۃ، پھر ہم نے اسے لوتھڑا بنایا، مضغۃً، پھر بوٹی بنایا، فخلقنا، پھر ہم نے بنائی المضغۃ، بوٹی، عظاماً، اس کی ہڈیاں پر بوٹیاں چڑھائیں، یا گوشت چڑھایا، فکسونا العظام، پھر ہم نے اس کی ہڈیوں پر چڑھایا لحما، گوشت۔ پہلے تو بوٹی بنائی نا، پھر جو ہڈیاں بنائی گئیں ان پر پھر وہ گوشت چڑھایا گیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو نئی صورت دے دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو وہ بڑا بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا بابرکت ہے، بہترین خوبصورت صورتیں بنانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم وفات پر جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم بے شک تم قیامت کے روز اٹھا کر کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ تو آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم اپنی تخلیق سے غافل نہیں ہیں۔
تو کیا مطلب ہے کہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم نے جو کائنات بنائی ہے ایک منصوبے کے تحت بنائی ہے، اپنی مخلوقات کی حاجات سے ہم غافل نہیں ہیں، ان کی ایک ایک ضرورت سے ہم باخبر ہیں، ہر مخلوق کی ضرورت کو ہم جانتے ہیں اور فراہم بھی کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق۔ وَأَنزَل فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے ٹھہرا دیا اس کو زمین پر۔ کچھ تو زمین کے اندر چلا جاتا ہے نا۔ وَإِنَّا لَذَاهِبٌ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم ذاہب نابود کرنے والے ہیں، اس کو اس بات پر قادر ہیں کہ ہم اس پانی کو نابود کر دیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو زمین کا پانی بالکل خشک کر دیں، پھر کہاں سے پانی تم لاؤ گے؟ تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر بنائے ہم نے تمہارے لیے اسے باغات۔ تو یہ ہے آیت نمبر 18 میں سے لے کر 22 تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مخلوق کی اہم ترین ضرورت پانی اور مناسب مقدار میں پیدا کر دیا گیا ہے۔ پانی ہے جو ہم نے مناسب مقدار میں پیدا کر دیا۔ اگر یہ پانی جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے غالب کر دیا جاتا تو کون سی ہستی ہے جو یہ تمہیں واپس لا دے؟ غائب کر دے اللہ تعالیٰ اگر یہ پانی، زمین کے نیچے سے بھی غائب ہو جائے، اوپر بارشیں بھی نہ ہوں، تو پھر کون لا کے دے گا؟ کون ایسی ہستی ہے جو تمہیں واپس لا دے یہ پانی؟ اس پانی سے باغات اور طرح طرح کے لذیذ پھل پیدا کیے، جو تمہارے لیے ذریعہ معاشاں جانور پیدا کیے جن کے تمہیں بے شمار فوائد ہیں۔ باغات کس چیز کے پیدا کیے؟ کھجوروں کے، انگوروں کے۔ وہاں مطلب جو ان کے ملک میں پیدا ہوتا تھا نا عرب میں، تو وہی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ، اس میں تمہارے لیے میوے ہیں، انگوروں کے اور کس کے؟ کھجوروں کے۔ کثیرۃ مِنْہَا تَأْکُلُونَ، اس میں سے بہت سے تم کھاتے ہو اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ، اور درخت پیدا کیے، مِن طُورِ سِینَا، اور طور سینا میں درخت پیدا کیے، تو تنبت بالدہن وصبغ للآکلین۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ طور سینا میں ہم نے زیتون کا درخت پیدا کیا کہ کھانے والوں کے لیے اس میں سے وہ تیل بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کا سالن بھی بناتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے اس میں فی الانعام میں یعنی جو جانور ہے نا اس میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا لکم ولکم فیہا منافع کثیرۃ ومنہا تاکلون، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ کیا پلاتے ہیں؟ دودھ پلاتے ہیں، ان کے پیٹوں میں سے دودھ پلاتے ہیں، تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو۔ وَإِلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر کشتیوں پر سوار ہو کر تم سفر بھی کرتے ہو، اپنا رزق بھی تلاش کرتے ہو، اور کہیں آنا جانا ہو تو ہر کام ان سے لیتے ہو تم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے ہم نے پیغمبر بھیجے دنیا میں تمہارے لیے کہ تم حق کا راستہ اختیار کرو۔
ऐसे ही नहीं छोड़ दिया बना के, तुम्हें सीधा रास्ता भी दिखाया। और सीधा रास्ता दिखाने के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कौमों के अंदर पैगम्बर भेजे। वलक़द अरसलना नूहन, बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, इला कौम ही, उनकी कौम की तरफ, कौम में से ही पैगम्बर बनाकर भेजा। फ़क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, तो उन्होंने क्या पैगाम दिया अपनी कौम को कि या मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए और कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। अफला तत्तकून, तो क्या तुम डरते नहीं हो अल्लाह से। वक़ाल अल-मलाउल्लज़ीना कफ़रू, तो कहा उन लोगों ने जो काफर थे ना, उनके जो सरदार लोग थे, मलाउ सरदार, अल्लाज़ीना कफ़रू, काफरों के सरदारों ने कहा, मिन कौम ही, अपनी कौम से, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तो तुम्हारे जैसा आदमी है। मतलब उन्हें हैरत होती थी कि ये पैगम्बर कैसे हो सकता है, ये तो हमारे जैसा आदमी है। तो अल्लाह ने कहा कि जैसे इंसानों के पास इंसान ही आएंगे ना उनको रास्ता दिखाने के लिए, और कोई मखलूक तो नहीं आएगी। युरीदु अय्यतफ़ज़्ज़ल अलैकुम, तो ये तो तुम्हारे जैसा इंसान है और ये चाहता है कि तुम पर बड़ाई हासिल कर ले। मतलब उनकी सोच ये उल्टी थी ना। बोलो शाअल्लाहु ला नज़ला मलाइका मा समेना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन। तो आगे वही काफिर लोग कह रहे हैं, बोलो माशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते नाज़िल कर देता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो मैं फरिश्ते भी पैदा कर सकता था वहाँ। वहाँ से मैं ना नहीं सुनी हमने। वो काफिर कह रहे हैं कि हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं कभी सुनी, बेहाजा, इस तरह की, फ़ी आबाइना, अपने बाप दादा से, अव्वलीन, पहले वाले बाप दादा से हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि इंसान को हक़ का रास्ता दिखाने के लिए आएगा। इन हुवा इल्ला रजुलुन बिही जिन्नातुन फतरब्बसू बिही हत्ता हीन। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि इस आदमी को तो, बेशक ये आदमी, इल्ला रजालुन, ये तो वो बंदा है जिस पर दीवानगी का, जिसको दीवानगी के दौरे पड़ते हैं, ये दीवाना हो चुका है, नाउज़ुबिल्लाह। तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतज़ार करो। फतरब्बसू, पास इंतज़ार करो, बेही हत्तहीन, एक ख़ास मुद्दत तक। मतलब ये मनसूबे बना रहे हैं कि ये जो है पैगम्बर, इसको दीवानगी का अर्ज़ा ये खुद ही सही हो जाएगा कुछ मुद्दत के बाद, इसलिए इंतज़ार करो। काला, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बिन अंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, रब्बे अंसुरनी, ए मेरे रब मेरी मदद फरमा। तब उन्होंने बहुत देर, 900-950 साल अल्लाह का पैगाम दुनिया को पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने इनकार किया। तो फिर वो इस कदर बेजार हो गए थे कि उन्होंने कहा कि मेरे रब मेरी मदद कर, ये तो मुझे झुठलाए ही जा रहे हैं, मानते ही नहीं मेरी बात, तू मेरी मदद फरमा दे। तो ओ है ना इलाही, फिर हमने, जब ये हालत हो गई ना, इतने तवील मुद्दत तक कुछ भी ना बना, बस थोड़े से लोग ईमान लाए थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अब मैं क्या करूँ, तू ही मेरी मदद फरमा। तो फिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि फिर हमने वही भेजी उनकी तरफ कि एक कश्ती बनाओ हमारी निगरानी में, वह ये ना
اور ہمارے حکم سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آپ پہنچے ہمارا حکم، فارت تنور، تو پھر جوش مارے جب تنور، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، تو پھر اس میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے جوڑے جو تھے نا وہ ڈال دو، کشتی میں بٹھا لو، دو دو جوڑے، نر اور مادہ یعنی دو دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرا لو۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، تو مگر وہ شخص جو جس پر کہ پہلے سے ہی ہلاک ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم صادر ہو چکا تھا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ضرور ڈبوئیں گے۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ، مگر وہ شخص جس کے لیے طے ہو چکا تھا، الہ اس پر، القول منہم اللہ کا حکم، ان میں سے جس پر حکم اللہ کا صادر ہو چکا تھا، تو اللہ نے کہا کہ میں ان کو نہیں بچاؤں گا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، اور تم مجھے بالکل بھی ان ظالموں کے بارے میں کچھ نہ کہنا، یعنی سفارش وغیرہ نہ کرنا ظالموں کے بارے میں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اِنَّہُم مُغرقون، بے شک وہ تو ڈبو دیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَیْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَکَ عَلَى الْفُلْکِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، پھر جب سوار ہو گئے نا سب، سوار ہو جائیں گے نا سب، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سوار ہو جائیں گے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جب آپ سوار ہو جائیں گے اور جو آپ کے ساتھ لوگ ایمان لائے ہیں نا وہ سوار ہو جائیں گے کشتی کے اوپر، تو پھر کہنا سب تعریف اللہ کے لیے، کہ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ ذی نجانا، جس نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اس کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دے دی ہے۔ وَقُلْ، اور آپ یہ بھی دعا کرنا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب بے شک مجھے اتاریے مبارک جگہ پر۔ یہ بھی دعا کی کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ بھی دعا کرو کہ مجھے مبارک جگہ پر اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، بہتر جگہ پر اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ وان کنا مبتلین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم تھے آزمائش کرنے والے۔ اس میں اللہ کی طرف سے نشانیاں تھیں اور اللہ آزمائش کرنے والا تھا۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر اس کے بعد وہ تو تباہ و برباد ہو گئے نا، تھوڑے سے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ نے سوار کرائے تھے، جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہی تھے، اور باقی جانور ہر چیز کا جوڑا جوڑا جو تھا وہ تھے۔ تو پھر اللہ نے اور قوم پیدا کر دی، دوسری قوم پیدا کر دی۔ آیت نمبر 31 سے 50 تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوم نوح کی تباہی کے بعد اور بھی قومیں پیدا ہوئیں، اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں لگاتار انبیاء بھیجے۔ ہر نبی نے اللہ کی طرف پکارا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، آخرت پر ایمان لاؤ، تم اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہو، جو دنیا میں کرو گے اس کا نتیجہ آخرت میں بھگتو گے۔ لوگوں نے آخرت کا انکار کیا، پھر یہ سب لوگوں نے جو تھے اپنے اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں نا، جو جس زمانے میں بھی وہ تھے، تو انہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، آخرت کا بھی انکار کیا، آخرت کے انکار کے نتیجے میں بدکاریوں میں مبتلا ہو گئے، اور مانیاں کرنے لگے۔ جب نبی ان کی صلاح سے مایوس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا اور ان لوگوں کو نیست نابود کر دیا۔
और ऐसे कि कचरा बना कर ही फेंक दिया। अफला तत्तकून, कि तुम डरते क्यों नहीं अल्लाह से। और देखो अल्लाह ने और कौमें पैदा कर दी, एक कौम को तबाह करके दूसरी कौम पैदा कर दी। फ़अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, और फिर हमने उनमें एक रसूल उन्हीं में से भेजा। उन्होंने ये पैगाम दिया, उस रसूल ने ये पैगाम दिया कि अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, नहीं है तुम्हारे लिए कोई भी उसके सिवा मबूद। अफला तत्तकून, तुम डरते क्यों नहीं अल्लाह से। जज़ाकल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सब वीडियो आप पर बर वक्त पहुँच जाएँ। अल्लाह ताला हमसे हमारी कोताहियाँ माफ़ फरमाए और हमें हालत ईमान में मौत दे। अल्लाह ताला हमारे तरफ से जो हम काविश कर रहे हैं सब कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।